السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغامات عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بارے الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسی مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض داشت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار بارگاہ رب العزت میں تحفیف کے لیے التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ہی رہا۔ فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجت فرمائے خاکدان ارضی ہوئے۔ ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سپیدہ سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ مسافت بے شک بڑی طویل ہے۔ اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے، اس لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھے انہوں نے اسے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دیا۔ کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دل میں یقین کا چراغ ذوفشاں تھا انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا، اور نہ دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائی اور غوطہ آرائی سے وہ متاثر ہوئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے بلا جھجک جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعے کی صحت اور عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایا کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے وضع کیے ہوئے قواعد و ضوابط اس کی قدرت کی بے قرانیوں کو محیط نہیں ہو سکتے، اور جو اس واقعے کی خبر دینے والا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اس نے بتا دیا کہ جس کی صداقت ہر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ اس قدرت والے نے ایسا کیا جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر وہ امکان و عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑیں؟ اس لیے جب شب اسرا کی صبح کو حرم کعبہ میں نبی برحق نے کفار کے بھرے مجمع میں اس عنایت ربانی کا ذکر فرمایا تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، بعض نے انکار کر دیا اور بعض نے بلا چون و چرا تسلیم کر لیا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن آج صورتحال قدر مختلف ہے۔ ایک گروہ تو وہی منکرین کا ہے، دوسرا گروہ وہی ماننے والوں کا ہے، لیکن اب ایک تیسرا گروہ بھی نمودار ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اذہان اس منکر گروہ کی علمی اور مادی برتری کے حلقہ بگوش ہیں، اور ادھر اسلام سے بھی ان کا رشتہ ہے، نہ وہ اسلام سے رشتہ توڑنے پر رضامند ہیں اور نہ اپنے ذہنی مربیوں کے مذمومات و نظریات رد کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ناچار وہ اس واقعے کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ واقعے کا نام تو رہ جاتا ہے لیکن اس کے سارے حسن و جمال پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کی معنویت کالدم ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اس طریقہ کار پر بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ وہ دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام پر وارد ہونے والا ایک بہت بڑا اعتراض دور کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں مختصراً دونوں گروہوں کو ایسے دلائل فراہم کرنا ہے کہ اگر وہ تعصب کو بالائے طاق رکھ کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکیں۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے واقعہ معراج کی صداقت پر اس آیت کریمہ کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی موقع پر اس آیت کریمہ سبحان الذی اسرا الآیہ کی مختصر تشریح کی جاتی ہے۔ آیت کا آغاز سبحان کے کلمے سے کیا جاتا ہے۔ سبحانہ سبح یسبح تسبیحا، باب تفعیل کے مصدر تسبیح کا علم ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں یعنی سبحان تسبیح کا مصدر کا علم ہے، جس طرح عثمان جو اس کا ہم وزن ہے کسی شخص کا علم ہوتا ہے، اور یہاں فعل مضمر ہے جو اس کو نصب دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان کمزوریوں، عیبوں اور کوتاہیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جن سے کفار اللہ تعالیٰ کو متہم کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے حضرت طلحہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، وہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سبحان اللہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر برائی سے پاک اور منزہ کہنے کو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔